قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی دو بکریوں کو حاضر کرے گا. ان دو بکریوں میں سے ایک سینگ رکھنے والی بکری جو دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی، اللہ قیامت کے دن سینگ والی بکری کے سینگ نکال لے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر بولے گا اے بکری تو بھی مار کے ویسے ہی بدلہ لے لے جیسے دنیا میں اس نے تجھے مار کر ظلم کیا تھا. اللہ کے نبی کہتے اگر دنیا میں کسی 10 آدمیوں کا حاکم کسی کو بنایا گیا، 10 آدمیوں کا ذمہ دار کسی کو بنایا گیا، اگر اس نے ان کی ذمہ داری ادا نہیں کی اور ان کی امانت میں خیانت کیا، ایک سوئی بھی ان کی امانت میں خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لیا، تو قیامت کے دن وہ سوئی لے کر وہ اللہ کے دربار میں آئے گا. قیامت کے دن اللہ عز و جل کے دربار میں میزان الہیہ میں اس کے اللہ کے ترازو میں اس کے نیکی اور بدی تولے جانے سے پہلے مظلوم آ کر شکایت کریں گے اللہ ہمارے ظلم کا بدلہ دلا. میرے بھائیوں، کسی پر بد دعا کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر بد دعا کے کلمات استعمال کیا کرو. بلا سوچے سمجھے بد دعا نہ دیا کرو. پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جس میں میرے اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور آج اگر میں کعبے کا امام ہوں تو صرف اور صرف میری ماں کی دعا کی بدولت ہے کہ آج میں اس کعبے کا امام ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردانشی میری ماں اور بہنوں، ان الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله تعالى في موضع آخر وما للظالمين من نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه المسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج جھارکھنڈ کی سرزمین میں گڈا ضلع جو للمٹیا اور نیما کلا کے قصبے اور گاؤں میں جامعہ نور الہدا السلفیہ و ختیجہ بنت قویلد للبنات کے تقریباً 41ویں سالانہ جلسے میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی دائی و مبلغ کرناٹک آپ کے سامنے ظلم و زیادتی کی مذمت اور مظلوم کی بد دعا اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں. کافی دور سے میں اور میرے بھائی مولانا عبدالرزاق صاحب جامعی حفظہ اللہ کرناٹک کی سرزمین سے آپ کی محبت اور دعوت نامے پر یہاں تشریف لائے ہیں.
بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہاں کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں. یہاں آپ لوگوں کے اندر رات بھر جلسہ گاہ میں بیٹھ کر تقریریں سننے کا شوق، پھر اللہ کے راہ میں آپ لوگوں کے دینے کا یہ شوق، یہ سب سے نمایاں ہے. ہمارے کرناٹک میں ایسا رواج نہیں ہے. جلسے ہوتے ہیں دن بھر یا عصر سے عشاء تک، رات 10 بجے ختم ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جذبہ، آپ لوگوں کا شوق بڑا نمایاں ہے. اللہ اسے قبول فرمائے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ظلم و زیادتی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کرتے ہوئے بندوں کے لیے حرام کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی فتحرموا بینکم، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے، تم بھی آپس میں ظلم کو حرام کر لو. یعنی تم آپس میں ظلم مت کرو. ظلم کرنا مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظلم کرنے والے ظالمین کا قیامت کے دن نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ اس کا کوئی سفارشی ہوگا. وما للظالمین من نصیر، نہ ظالمین کے لیے کوئی مددگار ہوگا. سورہ غافر کی 18 اور سورہ حج کی 71ویں آیت میں اللہ کہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ انصاف کرنے والا، انصاف کو قائم کرنے والا، انصاف کو پسند کرنے والا، وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا اور لوگوں کے ظلم کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جابر ابن عبداللہ حدیث کے راوی، کہ اے میرے امتیوں اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیاں لے کر انسان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. تاریکیاں، اندھیرا. انسان دنیا میں روشنی میں رہے گا لیکن قیامت کے دن اندھیری کوٹری میں کھڑا رہے گا، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. میرے بھائیوں، یہ اندھیرا پن، یہ تاریکیاں ایک ظلم کرنے والے ظالم کو اللہ دے گا، اور قیامت کے میدان میں وہ انصاف کرنے والا پروردگار ہر ایک کا بدلہ دلائے گا. اور یہ ظلم و زیادتی حقوق العباد سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. حقوق اللہ کے معاملے میں کچھ کمی پیشی کرو تو اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ کمی پیشی کرو گے، اللہ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا. قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی 2 بکریوں کو حاضر کرے گا. ان 2 بکریوں میں سے ایک سینگ رکھنے والی بکری جو دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی، اللہ قیامت کے دن سینگ والی بکری کے سینگ نکال لے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر بولے گا اے بکری تو بھی مار کے ویسے ہی بدلہ لے لے جیسے دنیا میں اس نے تجھے مار کر ظلم کیا تھا. کس کا بدلہ دلا رہا ہے اللہ؟ ایک بکری کا. ایک بکری کا. اس بکری جس بکری کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اس جانور کے لیے اللہ بدلہ دلا رہا ہے جس جانور کو جنت و جہنم کا مکلف اللہ نہیں بنایا. لیکن ظلم جانوروں میں بھی اللہ برداشت نہیں کرتا، اس کو بھی اللہ بدلہ دلائے گا. جب ایک بے زبان جانور بکری کو اللہ بدلہ دلا سکتا ہے تو ہم جیسے ظالموں کو اللہ کیا چھوڑے گا؟ جبکہ ہمارے لیے جنت و جہنم اللہ بنایا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے، ہم خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کے سامنے کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام دجال کے صفات بیان کرنے کے بعد کہتے ان اللہ حرم علیکم دماؤکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. اے میرے امتیوں،
بے شک ایک مومن کے خون کو اللہ نے حرام کر دیا، جیسے اللہ نے اس شہر مکہ کو حرام حرمت والی جگہ بنایا، اس حرمت والے مہینے ذی الحجہ کو اللہ نے جیسے حرمت والا بنایا، اس زمین کو جیسے حرمت والا بنایا، ایک مومن کا خون بھی اللہ نے اسے حرمت کے ساتھ حرام کر دیا۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کا خون ناحق بہائے یا کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ لیملی لظالم، اللہ ظلم کرنے والے ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ظالم کب تک ظلم کرے گا، کتنا بھی ظلم کرے گا۔ ایک استاد کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں پہ ظلم کرے، ایک آقا کو، ایک مالک کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے نوکر چاکروں غلاموں پہ ظلم کرے، ایک رعایا کے حاکم کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت میں رہنے والے رعایا پہ ظلم کرے، اور ایک امیر کو اور ایک جماعت کو، جمعیت کے ذمہ دار کو اور ایک گھر کے سرپرست کو، ہر کسی کو اللہ ظلم دیتا ہے، کسی ساس کو ظلم دیتا ہے کہ وہ اپنے بہو پہ ظلم کرے۔ لیکن یاد رکھے، جب ظلم کرنے والا ظالم حد سے آگے بڑھتا ہے، فَإِذَا أَخَذَتْهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، جب اللہ کی قدرت اسے پکڑتی ہے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فَإِذَا أَخَذَهُ أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جیسے کہ اللہ نے ان بستی والوں کو پکڑا جو بہت ہی بڑے ظالم تھے، إِنَّ أَخَذَهُ عَلِيمٌ شَدِيد، بے شک اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ یاسین میں اس کا ذکر اللہ کرتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کیا تمہیں معلوم نہیں، اے میرے نبی ان کے سامنے ان بستی والوں کی مثال بیان کرو، جب بستی میں ایک نبی اللہ کا نبی بن کر آیا، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے لگا، لوگوں نے اسے مارا اور اپنے پیروں تلے، جانوروں کے پیروں تلے اسے روننا شروع کیا۔ اسی وقت اللہ بستی کے کنارے ایک شخص کو نبوت دیا، اور وہ بھی نبی اللہ کے ان بستی والوں کے سامنے آ کر کہتا ہے، لوگو اس آدمی پر کیوں ظلم کرتے ہو، چھوڑو، وہ اپنی دعوت پر تم سے روٹی نہیں مانگتا، وہ تمہارے آخرت کی فکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک اللہ کا اعلان کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کی بات پسند آئے تو قبول کرو، نہ پسند آئے تو چھوڑ دو، ظلم کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی اس کی جیسی باتیں کرتا ہے، چلو اسے بھی مارتے ہیں۔ انہوں نے پہلے نبی پر ظلم کر رہے تھے، جیسے ہی ایک دوسرے نبی آ کر ان کو سمجھائے، دوسرے نبی پر بھی ظلم کرنا شروع کیا، اللہ کی قدرت نے ان بستی والوں کو پکڑ لیا، آسمان سے چیخ آئی، اللہ زمین کو پھاڑ کر ساری بستی والوں کو زمین میں دھسا دیا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی ظالم کے ظلم کو اللہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، جب وہ حد سے آگے بڑھتا ہے اللہ کی قدرت اسے پکڑ لیتی ہے۔ آج ہم طاقتور ہیں، ہم اپنے کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم طاقتور ہیں، ہر طاقتور سے بڑا ایک طاقتور کو اللہ اسی دنیا میں پیدا کیا، اور ساری دنیا پر ظلم کرنے والے ظالم حاکم یا مالک یا بادشاہ، ظالم بادشاہ کے لیے ساری دنیا کی طاقت سے بڑھ کر اللہ عز و جل کی طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ عز و جل کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کام نہیں کرتی، وہ سارے طاقتوں سے سب سے بڑی قوت رکھنے والا ہے، سارے دنیا والوں پر سب سے بڑی قدرت رکھنے والا قادر مطلق ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت، حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں، اے معاذ، تم اہل کتاب کی جانب جا رہے ہو، ان کو توحید کی دعوت دینا، نماز کا حکم دینا، روزوں کے بارے میں بتانا، زکوٰۃ کے بارے میں بتانا، فلاں فلاں ساری چیزیں سمجھا کر جب جا رہے تھے معاذ ابن جبل، نبی نے آخر میں کہا، یا معاذ واتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ بَيْنَ اللَّهِ وَلَيْسَ حِجَاب، اس لیے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کوئی مظلوم ہاتھ اٹھا کر بددعا کرتا ہے، اس کی بددعا ساتوں آسمان چیرتے ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمیشہ مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ اے معاذ، کبھی مظلوم کی بددعا نہیں لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے بھیج رہے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جو بھی دنیا میں کسی بھی شخص پر ظلم کرے گا، کسی بھی انسان پر ظلم کرے گا، اگر مظلوم نے بددعا کر دیا، اس ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اور ظلم کی انتہا جب کوئی انسان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کامل مسلمان مومن کی علامت کیا بتائے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ایک کامل مسلمان، ایک مومن کی علامت یہ ہے اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہر تکلیف سے ہمارے اڑوس پڑوس محفوظ رہیں، ہمارے زبان و حرکات و سکنات، ہمارے ہاتھ پیر کی شرارتوں سے امت مسلمہ محفوظ رہے۔ یہ کامل مسلمان کی علامت ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، جو شخص، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر جھوٹا تجارت کرتا ہے، جھوٹی کاروبار کرتا ہے، کسی چیز کو بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اور اگر کوئی شخص ایک پیلو کی کاڑی کے برابر بھی کوئی چیز جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض بھی اسے قیامت کے دن پکڑے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ظلم بڑی بھیانک چیز ہے، کسی پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اگر دنیا میں کسی 10 آدمیوں کا حاکم کسی کو بنایا گیا، 10 آدمیوں کا ذمہ دار کسی کو بنایا گیا، اگر اس نے ان کی ذمہ داری ادا نہیں کی اور ان کی امانت میں خیانت کیا، ایک سوئی بھی ان کی امانت میں خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لیا، تو قیامت کے دن وہ سوئی لے کر وہ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ یہ سننا تھا، بعض صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیے۔ اے اللہ کے نبی، ہم کو نہیں چاہیے یہ عہدہ۔ آج ہم عہدہ مانگ کر لیتے ہیں کہ مجھے بڑا بناؤ، مجھے امیر بناؤ، مجھے متولی بناؤ، مجھے خازن بناؤ۔ میرے بھائیوں، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ امانت میں خیانت ظلم ہے۔ بخاری کی حدیث، ایک لڑکا تھا جس کا نام کرکزا تھا، وہ نبی کے خیمے گاڑا کرتا تھا۔ اچانک ایک تیر جنگ میں سے لگی اور وہ مر گیا۔ صحابہ کہنے لگے یہ تو جنتی ہے، نبی کے خیمے ڈالنے والا۔ نبی نے بیان فرمایا کہ تم نے کس گرہ کے بارے میں کیسے کہا کہ یہ جنتی ہے؟ میں اس کو ایک مال غنیمت کی چادر تقسیم ہونے سے پہلے جو اس نے چرا لی تھی، اس چادر کے بدلے میں اسے میں جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ امانت میں خیانت ظلم ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اتدرون ما المفلس، اے میرے امتیوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کا مفلس کون ہے؟ اے اللہ کے نبی، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو۔ نبی نے کہا نہیں، قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے دربار میں، میزان الہیہ میں، اس کے اللہ کے ترازو میں اس کے نیکی اور بدی تولے جانے سے پہلے مظلوم آ کر شکایت کریں گے، اللہ ہمارے ظلم کا بدلہ دلا۔ اللہ کہے گا کیا بھئی تو نے ان پر ظلم کیا؟ اے میرے بندے، تو نے ان کا حق مارا، تو نے ان کے ساتھ نہ حق تلفی کی، ظلم و زیادتی کیا، دے ان کا حق دے۔ لا دینار ولا درہم، وہاں نہ کوئی دینار لے کر آئے گا نہ درہم۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نیکیاں اٹھا کر دے دے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مظلوم ختم نہیں ہوں گے۔ کسی کی عزت لوٹا تھا، کسی کی امانت میں خیانت کیا تھا، کسی کا قرضہ لے کر ڈبا دیا تھا، کسی کی پراپرٹی پہ ناحق قبضہ جما لیا تھا، کسی کی زمین ہڑپ لیا تھا، استغفر اللہ، ان تمام ظلم کا بدلہ نیکیاں دے کر نیکیاں خالی ہو جائیں گی۔ اللہ مظلومین کے گناہ لے کر اس ظالم کے سر پر تھوپ دے گا۔ جتنے نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا
اتنے گناہوں کے پہاڑ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کیا کہے گا؟ میرے معاملے میں کمی پیشی کرتا، میں تجھے معاف کرتا، لیکن یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بھکاری کو، اس فقیر کو، اس مفلس کو جو نیکیوں کی انبار لایا تھا، ظلم کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں خالی ہو گئی، گناہوں کے پہاڑ لے کر شرمندگی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ قیامت کے دن مفلس بننے سے بہتر ہے دنیا میں اگر تم نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو تو جا کر اپنی موت سے پہلے معافی مانگ لو۔ کسی کو گالی دیا ہے معافی مانگ لو، کسی پر آپ نے برا بھلا کہا ہے معافی مانگ لو، اب بھی وقت ہے۔ آپ کہو گے مولانا ہم کیسے معافی مانگے، ہم تو بڑے گریڈ والے، ہم تو بڑے خاندان والے، ہم اپنے نوکر چاکروں سے کیسے معافی مانگے؟ ارے کچھ بھی فرق نہیں ہوگا جی، یہ دنیا کی عزت بڑی نہیں ہے، آخرت کی عزت سب سے بڑی ہے۔ یہ دنیا کی ذلت بڑی نہیں ہے، آخرت کی ذلت سب سے بڑی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو عزت دے، قیامت کی ذلت سے اللہ آپ کو بچا لے، یہ کوشش کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے سامنے اللہ کے دین کو، پیغام کو پیش کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں، اے میرے امتیوں، میں نے اللہ کے پیغام کو امانت داری سے تم تک پہنچا دیا، کیا تم اس بات کی گواہی اللہ کے دربار میں دو گے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے، آپ بے شک اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیے۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک امانت داری سے، پوری دیانت داری سے پہنچا دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کہتے ہیں، میرے امتیوں دین آج مکمل ہو گیا، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث تھامے رہو گے، کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگے، اس دین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرنا، اس دین میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں کرنا، جو کمی پیشی یا زیادتی کرے گا وہ قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا، اور تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب تک میرے دین کو پہنچا دیں۔ اس کے بعد نبی نے ایک جملہ کہا، اے میرے امتیوں، میں اتنے سال تمہارے درمیان زندگی گزارا، جانے انجانے میں اگر مجھ سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، وہ مجھے معاف کر دے یا آ کر میرا بدلہ لے لے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میری گرفت نہ کریں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے پیغمبر رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے بھائیوں سے معافی مانگنے تیار نہیں، آج ہم کسی کا مال جو لوٹ لیا ہے، چوری کر لیا ہے، ناحق قبضہ جما لیا ہے، اس کا مال لوٹانے تیار نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہمارے وقار کم ہو جائے گا؟ ارے کائنات کے پیغمبر سے بڑی عزت کیا جی تمہاری، کائنات کے پیغمبر سے بڑی حیثیت کیا جی تمہاری؟ اللہ اکبر۔ نبی امت کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، اے میرے امتیوں، اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دے، بدلہ لینا چاہے یہاں آ کر بدلہ لے لے، اللہ کے دربار میں مجھے نہ پکڑے۔ سارے صحابہ اشک بار ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، عبداللہ ابن عتیق ان کا نام، وہ بولے اللہ کے نبی آپ نے ایک مرتبہ مجھے مارا تھا، میں بھی آپ کو مار کے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب بولے اللہ کے نبی یہ تو منافق لگتا ہے، آپ اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی نے کہا نہیں، اسے آنے دیجئے۔ اسے بلایا گیا، نبی نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، یہ لے بھائی مجھے مار لو، میں نے کب آپ پر مارا تھا مجھے تو یاد نہیں، مار لیجئے۔ اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے بدن پہ چادر نہیں تھی، آج آپ کے بدن پہ چادر ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے آپ اپنی چادر نکالیں، میں آپ کو ویسے ہی ماروں گا جیسے آپ نے مجھے مارا۔ اللہ اکبر۔ نبی اپنی چادر نکال دیے، اس کے سامنے سلنڈر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کوڑا اپنے ہاتھ میں لے کر اونچا کرتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتا ہے، ہاتھ سے کوڑا نیچے گر جاتا ہے، وہ نبی سے چمٹ جاتے ہیں، گردن کے نیچے مہر نبوت کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا۔ غزوہ احد میں صف آرا کے درمیان اپنے
अपनी छड़ी से मुझे पीछे ढकेला था, मुझे तकलीफ जरूर हुई थी, उसी को मैंने बहाना बनाया। मैंने आपकी ज़बान ये हदीस सुनी थी, जो ईमान की हालत में मोहरे नबूवत को देख लेगा अल्लाह की जहन्नम की आग उसे नहीं छुएगी। ऐ अल्लाह के नबी, मैं इसी बहाने से आपकी मोहरे नबूवत को चूमना चाहता था। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझ पर जहन्नम की आग हराम कर दे। इस वाक़िया से इबरत क्या मिलती है हमको? कायनात के पैगंबर अवामुन नास के सामने, उम्मत मोहम्मदिया के सामने एक माफी मांग सकते हैं, जबकि वो किसी पर जुल्म नहीं करने वाले, हर किसी पर रहम करने वाले, जालिमों से जुल्म लेकर, दुश्मनों से मार खाकर, बद्दुआ दिए बिना दुआएं देने वाले, अल्लाहु अकबर, ऐसे रहमतुल लिल आलमीन अपनी आम उम्मत के सामने माफी मांग सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जी मांग सकते? हम क्यों नहीं मांग सकते माफी? कौन सा पोजीशन घट जाएगा हमारा? कौन सी हैसियत घट जाएगी हमारी? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलूम की बद्दुआ से बचने की तरकीब हमेशा दिए कि किसी मजलूम की बद्दुआ आप मत लो। क्यों? अबू दाऊद की हदीस है, जब कोई बद्दुआ करता है तो उसकी बद्दुआ आसमानों में जाती है, दाएं देखती है रास्ता, बाएं देखती है, आगे देखती है, पीछे देखती है, चारों तरफ से उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। फिर वो बद्दुआ अल्लाह का फरिश्ता लेकर चढ़ता है, अल्लाह ताला से पूछता है, या अल्लाह, ये बद्दुआ आई है, इसके लिए चारों तरफ के रास्ते बंद हैं, अब मैं क्या करूं? अल्लाह ताला कहता है, किसके लिए बद्दुआ की गई है? या अल्लाह, फला के लिए बद्दुआ की गई है। क्या वो उस बद्दुआ का हकदार है? या अल्लाह, इसका फैसला तू बेहतर कर सकता है, तू ही ज्यादा जानता है, क्या वो इस बद्दुआ का हकदार है या नहीं है? अल्लाह कहता है, हाँ, वो इसकी बद्दुआ का हकदार है, जाओ ये बद्दुआ उसके ऊपर उतार दो। उतार दी जाती है। अगर वो उसकी बद्दुआ का हकदार नहीं है तो अल्लाह फैसला करता है कि इसने नाहक उसके लिए बद्दुआ कहा है, फला पर बद्दुआ ना नाजिल की जाए। या अल्लाह, तेरा फैसला क्या है, अब क्या किया जाए? अल्लाह कहेगा, जिसने बद्दुआ दिया है, ये बद्दुआ के कलिमात उसी पर उल्टा मुंह पर मार दिए जाएं, वो बद्दुआ उसी के ऊपर लौट जाती है। इसीलिए मेरे भाइयों, किसी पर बद्दुआ करने से पहले खूब सोच समझकर बद्दुआ के कलिमात इस्तेमाल किया करो, बिला सोचे समझे बद्दुआ न दिया करो। और खासकर मैं मेरी माए बहनों से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को बात ना सुनने पर बद्दुआ के कलिमात कहती हैं, तू हलाक हो जा, तू बर्बाद हो जा, मेरी बात नहीं सुनता, राशन नहीं लाता, फलां बाजार से फलां तरकारी नहीं लाता, मेरी बात नहीं सुनता, तू हलाक हो जा, तू बर्बाद हो जा। हमारे कर्नाटक में अच्छे खासे बद्दुआई कलिमात बोलती है, तेरा मुंडा मुझको दंडा टूटो, कहीं गुरे सुनता नहीं हमारे बात आंगन, उधर की भाषा है। अब आपको नहीं मालूम वो मुंडा क्या, वो दंडा क्या, आपको नहीं मालूम। माई बहने अपने बच्चों को डांटते वक्त बद्दुआई कलिमात न कहें, क्योंकि वालिदैन की दुआएं अपने बच्चों के हक में अल्लाह बहुत जल्द कबूल कर लेता है। मेरी माँ, मेरी माए बहने, आपको मालूम इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह कौन? सैयदुल मुहद्दिसीन, सारे मुहद्दिसीन के सरदार इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, मोहम्मद इब्ने इस्माइल जब पैदा हुए थे, इनकी आंखें थी लेकिन इनकी आंखों में बसारत नहीं थी, ये अंधे थे। इनकी वालिदा ने रात भर अल्लाह से दुआएं करती थी, या अल्लाह मेरे बच्चे की बसारत लौटा ताकि ये दीन की खिदमत कर सके। इनकी वालिदा की दुआ की बदौलत अल्लाह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की आंखों की बसारत लौटा दी। ये माओं की दुआओं का नतीजा होता है। और आपको ये बात मालूम, शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस, इमाम काबा, इमाम काबा, इस वक्त के तमाम काबे के इमामों में वो सबसे सीनियर इमाम हैं और सबसे बहुत ही ज्यादा सीनियर इमाम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस। दुनिया के कौन आदमी उनको नहीं जानते, सब जानते हैं। वो खुद अपनी जिंदगी का वाकया एक खुतबे जुमा में रोते रोते बयान करते हैं कि मैं बचपन में छोटा था, मेरे घर में एक मर्तबा मेहमान आ गए और मैं इतना शरीर था, इतना शरीर था, मेरी माँ
غربت کے عالم میں مہمانوں کے آنے پر بڑی مشکل سے گوشت کا سالن میری ماں نے بنایا، اور میں اتنا شریر تھا، باہر سے پسو بھر مٹی لایا اور گوشت کے سالن میں مٹی ڈال دیا، گوشت کے سالن میں مٹی ڈال دیا۔ اگر ہمارے کرناٹک کی اماں رہتی تو، اب جھارکھنڈ کی اماں کیا کرتی تھی مجھے نہیں معلوم، ہمارے کرناٹک کی اماں رہتی تو ہو گیا، اس کا منڈا مجھ کو ڈنڈا توڑ ڈالتی تھی۔ ابھی کیا کیا نہیں کرتی تھی۔ امام شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی شرارت کر دی کہ اس سالن میں مٹی ملا دیا، وہ سالن کھانے کے قابل نہ رہا، تو میری ماں کہتی ہے چل اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، یہاں سے چل اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جس میں میرے اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور آج اگر میں کعبے کا امام ہوں تو صرف اور صرف میری ماں کی دعا کی بدولت ہے کہ آج میں اس کعبے کا امام ہوں۔ میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے وقت اصلحک اللہ یا ہداک اللہ کے جملے استعمال کریں۔ اصلحک اللہ، اللہ تیرے معاملے کو درست فرمائے، ہداک اللہ، اللہ تجھے نیک ہدایت عطا فرمائے، اس جملوں سے آپ ڈانٹیں، آپ کی ڈانٹ بھی ہو جائے گی، آپ کی دعا سے آپ کے بچوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ کبھی والدین اپنے بچوں کو بد دعا دینے میں پہل نہ کریں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم رقیہ کا ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ عتیبہ سے شادی کرنا طے پایا تھا، رشتہ طے پایا تھا۔ جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب اپنے دو بچوں سے کہتا ہے میرے بچوں محمد کی دو بیٹیوں سے رشتہ کٹ کر دو جو تمہارے ساتھ عقد ہونا طے پایا ہے۔ عتبہ گیا، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری بیٹی سے اپنا رشتہ کٹ کرتا ہوں۔ عتیبہ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کٹ کرنے کے بعد تھوکا اس نے۔ اللہ کی غیرت کہاں برداشت کرے، اس مردود کا تھوک میرے نبی مطہر کے چہرے پر پڑے، وہ کنارے جا کر پڑا۔ لیکن اللہ کے نبی کو غصہ آیا، نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ تیرے کتوں میں سے کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا؟ ابو لہب کو پتا چلا میرے بیٹے نے یہ حرکت کی، محمد نے بد دعا کر دی۔ ہمیشہ ہر جگہ اپنے بیٹی کی حفاظت کرتا تھا۔ ارے جسے اللہ زمین کی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہے، ساری کائنات مل کر اس کی حفاظت کرے تب بھی اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی ذات اگر اس سے عبرت کا نشان بنانا چاہے کون اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایک جنگل کو جاتے وقت جنگل کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا گیا، عتیبہ کو بیچ میں سلایا گیا، آزو بازو سامان رکھ کر اس کے آزو بازو قافلے کو سلایا گیا۔ رات میں جنگل سے شیر آیا، چھلانگ لگا کر سیدھا عتیبہ کے چیتھڑے اڑا کر وہاں سے نکل گیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی کو بد دعا کے کلمات استعمال کیے ہیں، دنیا سے عبرت کا نمونہ اور نشان اللہ نے ان کو بنا دیا ہے۔ کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، کبھی کسی کی دل کی بد دعا نہ لیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہنے والے۔ فتح مکہ کے دن 3 علم نبی نے دیے، اس میں سے سعد ابن ابی وقاص کو ایک علم دیا۔ سعد ابن ابی وقاص کو حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ملک شام کا گورنر ان کو بنایا گیا، اور وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ یہ صحیح نماز نہیں پڑھاتے۔ جب عمر بن خطاب نے ان کو بلا بھیجا تو پوچھا کہ بھئی آپ صحیح نماز نہیں پڑھاتے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا میں ان کو نبی کی نماز پڑھاتا ہوں، اور کیسی نماز پڑھاؤں؟ مجھے یہی امید تھی، تم نے صحیح کہا۔ پھر تحقیق کے لیے عمر بن خطاب نے ایک آدمی کو روانہ کیا، تو سارے لوگ ان کے بارے میں اچھا تصور دیے، لیکن ایک شخص اسامہ بن قتادہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگوں میں مال صحیح تقسیم نہیں کرتے، لوگوں میں انصاف نہیں کرتے، ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھاتے، جنگوں میں شریک نہیں ہوتے۔ جب سعد بن ابی وقاص کو پتا چلا تو انہوں نے بد دعا کی، یا اللہ اگر یہ شخص
ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑا ہے، تو یا اللہ میں بد دعا کرتا ہوں اسے لمبی عمر عطا فرما، اسے زمین کے فتنوں میں ملوث کر دے اور اسے زمین میں ٹھوکریں دلا کر اس کا قتل کرا دے۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا اسے لگ گئی، بہت لمبی عمر جیا، وہ لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لڑکیاں جوتیاں لے کے مارتے تھے، اور وہ کہتا تھا مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی۔ بخاری کا اور ایک واقعہ ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مدینے میں مروان بن حکم کے پاس ایک عروہ نامی عورت، عروہ بن ثابت نامی عورت مقدمہ دائر کرتی ہے کہ سعید بن زید نے میرے زمین پر قبضہ جما لیا ہے۔ سعید بن زید کو بلایا گیا۔ سعید بن زید کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے زبان سے یہ حدیث سنی ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقه فی عنقه من 7 ارضین یوم القیامہ۔ جو آدمی کسی کی زمین پر ایک بالشت زمین بھی ناحق قبضہ جما لے گا، اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ بھلا یہ حدیث میں نے نبی کے زبان سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں عروہ کی زمین کو اپنی زمین کیوں کہوں گا؟ مروان بن حکم نے کہا آپ صحابی رسول ہیں، آپ سچ کہتے ہیں، یہ زمین آپ کی ہے۔ اس وقت سعید بن زید نے عروہ کے لیے بد دعا کیا تھا کہ اللہم ان کانت الامرأة کاذبہ، یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے فکانت عمیہ، اللہ اسے اندھی کر دے، وقتلہ فی ارضی، اے اللہ اسی زمین میں اسے ٹھوکریں مار کر قتل کرا دے۔ عروہ اندھی ہو گئی اور گڑھوں میں گرتی تھی، لوگوں کو بولتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی۔ اس زمانے میں سعید بن زید کی بد دعا اتنی مشہور ہو گئی، اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا تو وہ اپنی بد دعا میں اس طرح بولتا تھا، یا اللہ سعید بن زید کی بد دعا سے عروہ کو تو نے جیسے اندھا کر دیا، اے اللہ مجھ پر ظلم کرنے والے ظالم کو تو ایسے ہی اندھا کر دے۔ لوگ سعید بن زید کی بد دعا کو اپنی بد دعا میں تمثیل دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کسی پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کا مال لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی عزت سے کھیلا ہے، کسی کی ضمیر کو ٹھیس پہنچایا ہے، آپ کی موت آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ اللہ کے پاس حقوق العباد کے جب فیصلے کیے جائیں گے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ بس میں اسی پر بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام کو حقوق اللہ کے معاملے میں بھی کما حقہ تیری عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد کے معاملے میں ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سر پر جن جن لوگوں کا قرضہ ہے یا جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں، اے اللہ ان قرضے کو ان امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اخلاص و للہیت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج اس عظیم الشان اجلاس کو جس نیک مقصد سے قائم کیا گیا ہے، اے اللہ اس اجلاس کے قائم کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جاگنے والے تمام بھائیوں تمام بہنوں کی اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ان کی موت کے بعد جنت عطا فرما۔ اے اللہ اس نیما کلا کے جامعہ نور الہدی سلفیہ اور کلیہ ختیجۃ الکبری خدیجہ بنت خویلد للبنات کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے تمام ضروریات کو تیری غیبی امور سے پورا فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے آج دیا ہے اور جو بھائی بہنیں کل دے رہے ہیں، اے اللہ ان کے عطیات صدقات خیرات زکوٰۃ کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرما لے، ریاکاری تکبری سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہر کسی کے ساتھ رحم دلی سے عاجز و انکساری سے اخلاق حسنہ سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔